جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. میں ہوں جاوید اسلم آرائی اور آپ ہیں میرے شہزادے بڑے پیارے. تو سلام اور دعاؤں کے ساتھ پتہ نا جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. اچھا، تعریفیں ساری اللہ کریم کی اور درود و سلام میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر. جمعرات کو قانون یونانی امیگریشن حالات و واقعات حالات حاضرہ وغیرہ کا معاملات ہوتے ہیں. تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ امونیا میں اس وقت ایک احتجاج تھا، ایک آواز تھی جو بلند ہو رہی تھی، اسی میں تھا. مختلف افراد کو جبراً زبردستی ڈپورٹ کر دیا گیا. بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے مختلف ممالک. پاکستان نمبر 1 پہ ہے جو ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں لوگ، اور اس کے بعد اب 19 افراد پہلی دفعہ بنگلہ دیش کے بھی ڈپورٹ کیے گئے. اور صرف 19 افراد ڈپورٹ کیے جانے پر بنگلہ دیش قوم سے تعلق رکھنے والے بچوں نے، رزاق اور مختلف نے فون کیا کہ جاوید صاحب آپ کی رہنمائی چاہیے. ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ جو افراد جانا نہیں چاہتے ان کو جبراً زبردستی ڈپورٹ کیوں کر دیا جائے. وہ بچہ پوچھ رہا تھا، اپنی زبان میں بول رہا تھا، کہتا ہم نے کوئی سفیر صاحب کا گھر بیچ دیا یا اس کی گائے بیچ دی ہے، بھینس بیچ دی ہے، کیا کر دیا ہم نے کہ ہمیں جبراً یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا. بہرحال جو تھا وہ وہاں تھا. ابھی اس احتجاج سے، اس جلوس سے ان بچوں کی دلجوئی کر کے تو پہنچا ہوں، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اچھا، معذرت قبول کریں. دوسرا یہ تھا کہ جب اب آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے، ایک تو ٹھنڈ بڑی ہوگی ہے، سردی کا موسم، اسی لیے وہ ٹھنڈ کے معاملات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں کیونکہ روڈ فل بلاک ہے. تمام روڈ، کاریں، بسیں، ہر فرد. آج کیا ہے؟ 23 دسمبر اور کل کیا ہے؟ 24 دسمبر. 24 اور 25 دسمبر ان کا خرستویانہ ہے، ان کا ایسٹر ہے، کرسمس کا جو مطلب یہ معاملات کرتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی یہ کرسمس کے معاملات خرستویانہ کے حوالے سے چھٹیاں ہیں. ہر فرد اپنی گاڑی لے کے باہر نکلا ہے جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہیں. یہ بھی جناب ذہن نشین رکھنا چاہیے آپ کو. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر امیگریشن اور قوانین کے حوالے سے ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ نفع جائز پاکیزہ وہ آپ کے پاس آ جائے اور ہر نقصان سے آپ بچ جائیں. یہ رضا کرانہ کام کرنے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہوتے. اگلے دن یہ ایک بلے ویوشی کے حوالے سے ابھی جو وکلاء سے، قانون دانوں سے مختلف انویسٹیگیشنز کی ہیں، وہ کہتے ہیں دجال کے 2 روپ ہیں. دجال کو دجال مسیحا بھی کہا گیا ہے. بڑے سارے لوگ بیچارے فلاحی کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے، اور بڑے سارے اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کی مخلوقات کا درد بانٹا جائے. الحمدللہ رب العالمین. میں دعوت دیتا ہوں اور دور تک دعوت دیتا ہوں کہ آؤ میرے بچوں، میرے شہزادوں، آؤ آ کے مل کے ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹے. آج صبح ایک شہزادے نے جرمن سے فون کیا، اور میں جناب جرمن میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کو 100 سلام پیش کرتا ہوں کہ اس بچے نے کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں، ہم یونان سے گئے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں دیوانہ وار اتنی محبتوں سے اپنی قوم کے لیے، مزدوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیوں تگودو کرتے ہیں. تو ہم آپ کے مشن میں شانہ بشانہ جرمن میں رہنے کے باوجود شامل ہونا چاہتے ہیں. تو آجو میرے بچوں، آجو. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بڑا وسیع ہے. انسانوں کے دکھ بڑے ہیں، درد بڑے ہیں. دیکھیں آپ کہ ایک فار ایگزامپل ادارہ ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، اس میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں یوروز لگتے ہیں، اور وہ لوگ ملازمین ہوتے ہیں، پبلک سرونٹ ہوتے ہیں. اس کے باوجود
بڑے سارے لوگوں کے بڑے ہی مسائل وہ حل ہی نہیں کر سکتے، اور وہ سنتے بھی نہیں، گوارا ہی نہیں انہیں کہ وہ سن ہی لیں کسی دکھی کی بات۔ اور دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو، صرف سینے میں ایمان سے دھڑکنے والا دل ہو اور بدن میں سانسیں چل رہی ہوں، دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی ہر ایک سے خندہ پیشانی سے، محبت سے، پیار سے اس کا دکھ اور درد بانٹنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن بہت ہی زیادہ آسان اس طرح ہو جاتا ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ میرا خدا وحدہ لا شریک، وہ زمین و آسمانوں کا مالک، سب سے بڑا سخی بادشاہ ہے، اس کی رضا چاہیے، اس سے اجر و ثواب چاہیے، تو پھر یہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کرتا ہوں اور کرنے ہیں انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے بچوں آپ ہیں، میرے شہزادوں، جن کے دل میں، سینے میں ایمان والا دل دھڑکتا ہے، یہ جان لیں کہ ان کاموں کے لیے آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں، آپ کا اعتبار بہت زیادہ کثیر تعداد میں چاہیے ہوتا ہے، تاکہ ہم سب مل کر، اگر ایک طرف دجالی سسٹم ہے، دنیا کی لالچ ہے، کمینگی ہے، مال ہے، دولت ہے، لوٹ گھسوٹ پڑی ہوئی ہے، تو اس حالات میں، ان کیفیات میں ہم پھر دکھی، مظلوم، سچے پاکیزہ مزدوروں کا، اپنے بھائیوں کا درد بانٹے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس امر کی۔ آئیں ہم سب مل کر ایک دوسرے کا دست و بازو بنے۔ آج جو 4 بچے بس میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہاں لینورمان پہ ایک کیش کارڈ کا سینٹر بنا ہوا ہے، تو وہاں کچھ سودا بھی دیتے ہیں، کچھ ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور کیش کارڈ کا، تو وہ حسن، معاویہ، آصف، عرفان، اور 4 بچے تھے، تو چاروں کے چاروں بچے 16 18 سال کی عمر کے۔ تو حقیقت ہے کہ یہ جو نوجوان بچے ہیں، جو کیمپوں میں ہیں، جو آزاد کیمپوں میں ہیں، مختلف بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے بچوں، یہ لوڈو کھیلنا، یہ تاش کھیلنا، یہ نیٹ کھیلنا، یہ ہر وقت ٹک ٹاک پہ ٹائم برباد کرتے رہنا، اپنے حال پر کچھ رحم کریں۔ اگر آپ یہ خلق خدا کی مدد کے لیے، اگر آپ سیکھنے کے لیے کچھ ٹائم اپنی محنت اور مشقت کے لیے لگائیں گے، تو خدا جانتا ہے، میں آپ کو سند دیتا ہوں کہ سب سے پہلا نفع آپ کا ہے۔ آپ سیکھیں گے، آپ ہماری روشنی ہیں، آپ ہمارا کل ہیں۔ اس لیے اگر آج آپ نے محنت کرنا نہ سیکھی، اگر آج آپ نے ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹنا نہ سیکھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو مدد کی ضرورت ہو اور آپ دہائی ڈالتے پھریں کہ یار کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یار کوئی سنتا ہی نہیں، یار کوئی میری بات ہی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے اور دوسرا دوسرے کو، ایک اکیلا ہوتا ہے اور 2 بنتے ہیں تو 11 ہو جاتا ہے۔ تو آئیں مل کر ایک دوسرے سے یکجہتی کا، سچ کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، پرچم کو بلند کریں۔ یہ ہے، یہ 18 تاریخ کو یہ A2 کے امتحانات ہوئے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ دجال کو مسیحا بھی کہا گیا ہے۔ بڑے سارے لوگ ان A2 کے امتحانات میں، جو آپ اپنے سفارتخانے میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف جگہوں پر بھی، تو ان لوگوں نے 300 یورو لے کر، 250 یورو لے کر 2 نمبر فراڈ، دھوکہ اور اس طرح کا وہ چورن بیچا اور لوگوں کو امتحانی سینٹرز میں لے گئے۔ میرے بچوں، نالائق ترین لوگ، نالائق ترین جو معاشرے ہوتے ہیں نا، کسی گھر کا ایسا بگڑا ہوا بچہ، معذرت سے بڑی معذرت، میں معافی طلب کرتا ہوں، تو وہ پڑھ نہ سکے تو وہ بوٹیاں بنا کے تو لے جاتا ہے۔ اس سے نہ اس کے والد کی عزت ہوتی ہے، نہ معاشرے کی، نہ اس گھر کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رشوت لینے والا، دینے والا اور ان کے درمیان کام کرنے والا جہنمی ہے۔ تو پھر درمیان میں یہی کام کرنا، اللہ تعالی ہمیں امان عطا فرمائے۔ بچوں، کہنا یہ چاہتا ہوں میرے قابل عزت بھائیوں، کہ سکولز موجود ہیں، سسٹم موجود ہے،
فری والے اسکول بھی موجود ہیں اور آن لائن گھر بیٹھ کر پڑھنے والا بھی اسکول موجود ہے۔ صرف 15 یورو اس کی ماہانہ فیس ہے۔ مسئلہ 15 یورو کا نہیں، 10 یورو کا نہیں، 50 یورو کا نہیں، وہ 300 400 500 1000 جب دیں گے وہ رشوت ہے، وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے۔ اور جب 15 یورو دے کے اپنی محنت سے، اپنی محنت کے بل بوتے پر آپ پاس ہوں گے تو وہ عزت ہے آپ کے ملک کی بھی، آپ کی ملت کی بھی، امت مسلمہ کی بھی۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں، منت کرتا ہوں میرے شہزادوں، میرے بھائیوں، گھر بیٹھ کے آپ کو سہولت میسر ہے تو اسکول کے فون نمبر پر فون کریں، اپنا اندراج کرائیں۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں کلاسیں شروع ہو جائیں گی، 2 ماہ 3 ماہ پڑھیں گے انشاءاللہ، سر فخر سے بلند کرتے ہوئے آپ اپنا امتحان دیں گے۔ دوسری بات یہ سن لیں کہ یہ الفادیو کے جو امتحانات ہوئے ہیں یہ اتنے مشکل تھے کہ صبح 9 بجے شروع ہوئے، شام 6 بجے تک مکمل جاری رہے، اور بے شمار اس میں فار ایگزامپل میں نے اگلے دن بھی یہ بات سمجھائی ہے، کئی باتیں 1000 دفعہ بتانے والی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا یا اسکول نہیں جا سکتا تو اس پر آپ نے ایک میل بھیجنی ہے، وہ میل لے کر بھیجیں ٹیچر کو۔ کئی چیزیں وہ پڑھنے کو دیتے ہیں، کئی لکھنے کو دیتے ہیں، کئی وہ تصاویر لے آتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں میرے شہزادوں، میرے پیاروں، کسی صورت ممکن نہیں ہوتی جب تک آپ سلیبس پڑھیں گے نہیں۔ اور اگر آپ نے یہی طے کیا ہوا ہے او بھائی کوئی بیچارہ اسکول نہیں گیا ایک دن بھی، تو اس کی مجبوری بیچارے کی تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جو 2-4 کلاسیں اسکول چلے گئے ہیں، 15 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے آپ یہاں ہیں، تو آپ بھی جا کر رشوت دیں، آپ بھی جا کر ان بیچارے لوگوں میں شامل ہوں، تو آپ پر کوئی تھوڑی سی مہربانی تو ہونی چاہیے نا۔ اپنی عزت کو کوئی تار تار کرتا ہو تو اس کو تو بندہ روکے، آپ خود اپنی عزت کو تار تار کرنے لگ جائیں تو پھر اتنی بڑی بڑی داڑھی والے 1-2 بندے اور مختلف افراد ان معاملات میں شامل ہیں، نام نہیں میں لینا چاہتا۔ بہرحال بلے بے بیوشی کے حوالے سے میں آپ کو گزارش کرتا چلتا ہوں کہ یہ آج قانون دانوں سے اس میں 2 معاملات تھے۔ یہ بلے بے بیوشی کے حوالے سے جو ہے یہ ایک تحریر آئی ہے، علاگی بلے بے بیوشی کے حوالے سے۔ یہ قانون دانوں نے یہ جو ہے دام اناتولیکیس اتیکیس کی طرف سے ہے اور ایپورگیو متاناستیفسی کو کر رہے ہیں، بروس لیونیداس پاولیدس۔ یہ آج 11:33 پر یہ جو ہے بھیجا گیا ہے وزارت کو کہ برائے مہربانی کالیمیرا کر کے لکھا ہے پیریمینو میں اودیگیس اپوتو ایپورگیو، یعنی کہ ہم وزارت سے علاگی بلے کے حوالے سے یعنی کہ رینیول کے حوالے سے منتظر ہیں۔ اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا دام کہتے ہیں، یہ جو پیریفیریاز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے بلے بے بیوشی کے حوالے سے یہ نظر آ رہا ہے جی، ٹھیک، یہ ساری ان کی کنورسیشن ہے، یہ ان کی بات ہے، ڈائلاگ ہے، اور اس ڈائلاگ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلے بے بیوشی کی رینیول کے حوالے سے وزارت امیگرینٹ سے، متعلقہ ذمہ داران سے منتظر ہیں کہ کب اور کیسے اس کی رینیول ممکن ہوگی۔ اچھا اس میں وہ جو متعلقہ لیونیداس پاولیدس جو متعلقہ اس کا ذمہ دار افسر ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ آن لائن ہی ہوں گی اور بہت جلد آپ کو اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ اچھا جرنل قانون و ضابطے کے تحت تو بلے بے بیوشی کی رینیول جو ہے اس حوالے سے ابھی جو ہے پیریفیریاز منتظر ہیں، لیکن کچھ افراد کی بلے بے بیوشی رینیو ہوئی ہے، ممکن ہے کسی ایک پیریفیریا کو ہدایات جا چکی ہوں، اس لیے برائے مہربانی اگر آپ کی بلے بے بیوشی ہے تو چونکہ اس نے آن لائن رینیو ہونا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وکیل سے رجوع کریں تاکہ آپ کا وکیل دیکھے کہ کس پیریفیریا میں بلے بے بیوشی کی رینیول کا ہدایت نامہ آ چکا ہے اور کس میں ابھی نہیں آیا۔
یہ صورتحال ہے۔ پاراتاسی آج تک، یعنی کہ اب آج میں پھر دوبارہ اس پر بہت زیادہ ریسرچ کر رہا تھا کہ پاراتاسی کے حوالے سے اگر کوئی تازہ ترین صورتحال آ چکی ہے تو جناب آپ شہزادوں کی خدمت میں پیش کر دوں، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اب پتہ نہیں ممکن ہوتا ہے یا نہیں۔ 25 تک کہا گیا تھا کہ 25 تک پاراتاسی کے حوالے سے ہو جائے گا۔ پاکستان میں ہمارے جو بچے شہزادے مختلف ممالک میں، ایشین کنٹریز یا افریقی ممالک میں جو آپ گئے ہیں، ابھی تک کے قوانین کے تحت وہ لازم اور ضروری ابھی تک یہی ہے کہ 31 دسمبر 2021 سے قبل آپ یونان میں ہوں۔ اگر پاراتاسی نہ ہو تو پھر اس قانون میں آپ کو یونان انٹر ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی چیزیں، بنیادی معاملات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دو چار سوالات یہ سوالات آج کے ہیں۔ تو ان سوالات میں سب سے پہلے مہوش افضال صاحب ہیں، افضال صاحب، اور ان کا سوال یہ ہے کہ سر 7 سال کے آن لائن پیپرز جمع کروانے پر جو خرتی ملتی ہے اس پر پاکستان جا سکتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے میرے شہزادے، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور ویلکم، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ جو قانون اور آئین ہے نا، قانون ایک ایسی چیز ہے جس کی حد بندیاں ہوتی ہیں، اور اس میں پچھلے ہفتے میں نے باقاعدہ قانون دان کو آپ کی خدمت میں حاضر کر کے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اس کو بھی سن لیں۔ اور اب بھی یہ ہے کہ قانون کے مطابق جب آپ نے 7 سال کے مکمل درست ثبوت جمع کرا دیے اور آپ کو وہ پیپر مل گیا تو یونانی قانون کے مطابق پھر آپ کے پاس ایکول ٹو بلے ویویوشی، یعنی کہ نیلی ویویوشی کے برابر ویویوشی مل گئی، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، جب مل گئی تو اب اصولاً اور قاعدے قانون کے مطابق تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ چونکہ بلے ویویوشی پہ سفر کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ ایکول ٹو بلے ویویوشی ہے تو پھر اس پر بھی سفر کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، 1-2 بندے اس وقت پاکستان میں یا اپنے ملکوں میں ہیں اس ویویوشی پر، لیکن میں ہدایت کرتا ہوں کہ اس پر ہرگز آپ کو ابھی سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یونانی اداروں میں یہ ایک نئی چیز ہے اور یونانی ادارے ہی اس سلسلے میں بڑے مختلف چمگوئیاں اور مختلف، کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کسی کو کوڈ نہیں مل رہا، کسی کو اس کی وہ آن لائن سسٹم کی ترتیب نہیں مل رہی۔ تو اس حوالے سے خدا نخواستہ اگر واپسی پر کوئی مسئلہ بن جائے، چلے تو چلو گے، لیکن اب جب وہ بچے جو وہ شہزادے ہمارے واپس آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اس سلسلہ کیا ہے۔ تب تک میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ سفر نہ کریں۔ اچھا، یہ دوسرے شہزادے امید شرما ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے آپ کو، خوش آمدید پروگرام میں، کیا مالک پیپر بنوا کر دے سکتا ہے؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں اس کے پاس کام کرتے ہوئے۔ اچھا، امید شرما کے حوالے سے یہ بڑے سارے نوجوانوں کا سوال ہے۔ اچھا، یونان میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہو مالک باقاعدہ سفری کاغذات آپ کو بنوا کے دے سکے، یعنی کہ امیگریشن والے، جس پر آپ سفر کر سکیں اور اپنے ملک میں اپنے والدین اپنے بچوں سے جا کے مل کے واپس آ سکیں۔ ہاں، بھیڑ بکری، گائے بھینس، زمیندارہ کام کرنے پر صرف مالکان اور مزدور کا ایک معاہدہ، جس پر عادیہ ارگاسیہ ورک پرمٹ کہہ لیں، صرف یہاں یونان میں کام کرنے کی اجازت 6 ماہ کا وہ عادیہ ارگاسیہ بنتا ہے۔ اب مئی میں وہ قانون بھی چینج ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی بن سکتا ہے، ابھی قانون موجود ہے۔ آتے ہیں جناب اگلے سوال کی طرف سے، دلاور حسین ہیں۔ دلاور حسین، میرے شہزادے آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ دلاور کہتے ہیں کہ سر مجھے جلد کی بیماری ہے جس کی بنیاد پر مجھے کارڈ ملا ہے اور میں ٹھیک بھی نہیں ہو رہا۔ جب تک
مہینے میں ایک دفعہ ہسپتال داخل نہ ہوں، میرے پاس جو خرطی ہے اس پر عادیہ دیامونیس لکھا ہوا ہے۔ اب وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہو رہا، زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دلاور حسین میرے شہزادے آسانی اور خیر عطا فرمائے اور اس بیماری سے جلد نجات عطا فرمائے۔ تو شہزادے بات ایسے ہے، اگر اس پہ عادیہ دیامونی لکھا ہے تو یونانی قوانین میں یہی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو عادیہ بھی دیا ہے اور پھر آپ کا علاج بھی چل رہا ہے، تو کریم مالک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرما دے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اشتیاق احمد صاحب ہیں۔ اشتیاق احمد صاحب میرے شہزادے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اور ویلکم۔ اشتیاق کہتے ہیں سر 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ ابھی تک فنگرز کے لیے نہیں بلایا۔ اچھا، احسان چودھری صاحب بھی ہیں اور اس طرح کے دوسرے بھی ساتھی ایک دو سوال کریں۔ اچھا اشتیاق صاحب، ایسا ہے میرے بھائی کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں فنگر کے لیے نہیں بلایا، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ بلا لیں گے۔ کافی سارے نوجوانوں کو ابھی تک نہیں بلایا گیا، لیکن جب فائل اصل میں ہر فرد جو متعلقہ افسر ہے، ذمہ دار ہے، کوئی سست ہے، کوئی تیز ہے، کوئی اپنے اپنے مزاج سے کام کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی جلد فنگرز کے لیے بلا لیا جائے گا۔ ممکن ہے وہ ایسے ہو کہ وہ جب آپ کو بلائے تو اسی وقت فائل ساری مکمل ہوگی ہو، کچھ افسر بعد میں چیک کرتے ہیں، کچھ بعد پہلے چیک کرتے ہیں، تو اللہ کرے کہ آپ کا جلد آئے، لیکن اس میں کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنا کر لیں کہ جس وکیل سے آپ نے جمع کروائے تھے اس کے ساتھ یہ چیک کر لیں کہ کہیں کوئی مسنگ تو نہیں، کوئی لیپی تو نہیں، کوئی ایسا عمل جو انہوں نے آپ کو بھیجا ہو کہ جناب فلاں پیپر یا فلاں چیز لے کے آئیں، کہیں ایسا تو نہیں، صرف یہ چیک کرنے والی چیز ہے۔ بشارت شیرازی صاحب ہیں۔ بشارت شیرازی صاحب خوش آمدید، کہتے ہیں سر 1 ماہ ہو گیا ہے، فنگر آ رہے ہیں، 2 سال کا کارڈ ختم ہو گیا ہے۔ 2 سال کا کارڈ ختم ہو گیا تو شیرازی صاحب آپ اپنے وکیل کے پاس جائیں گے اور وکیل کے پاس جا کر رینیول کے حوالے سے آپ برائے مہربانی اپنے پیپرز جو ہیں اس کی اپلیکیشن کریں تاکہ رینیو والا پروسیس مکمل ہو جائے۔ اچھا، واجد راجہ ہیں۔ واجد راجہ کہتے ہیں کہ سر الفا پیریفیریا میں فنگرز شروع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ شہزادے فنگرز تو شروع ہو گئے ہیں راجہ صاحب، لیکن یہ ہے کہ جس کے وہ آ رہے ہیں باری باری پر، اپنی اپنی باری کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے۔ شاہد گوندل ہیں۔ گوندل صاحب کہتے ہیں کہ سر میرا بھائی یونان میں 5 سال سے ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ہسپتال کا پیپر ہے اس کے پاس، کیا اس کو کارڈ مل سکتا ہے؟ اچھا گوندل صاحب، ایسا ہے کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ میرا نمبر لے کے تو مجھے صورتحال سے آگاہ کریں، اور اگر میں ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ بڑی تفصیلی رہنمائی کروں گا۔ اور حقیقت ہے ٹیلی فونز میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 1000 لوگ فون کر رہے ہیں، یا میں اس وقت پروگرام کر رہا ہوں، یا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے امونیا ایک کچھ دکھی اور درد مندوں کا درد سن رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور کاموں میں تھا، تو کاموں کے دوران بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فون نہیں سنا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی یوٹیوب چینل جو ہے j.aslam، اس پر آپ اپنی ریکارڈنگ میسج یا تحریری جو ہوتا ہے، تحریری زیادہ بہتر ہے، تو وہ تحریری لکھ دیں۔ میرا فون بھی آپ کے پاس ہے، لیکن فون کو کسی وقت سن سکتا ہوں، کسی وقت نہیں سن سکتا، تو برائے مہربانی پھر میں تاکہ دیکھوں کہ اس سلسلے میں ہمارے اس بھائی کا کیا ہو سکتا ہے، یونانی قوانین، یورپی قوانین کیا کہتے ہیں، تو ضرور رابطہ کریں۔ شاید گوندل صاحب آپ کے بھائی، تو میں انشاءاللہ رہنمائی کروں گا۔ اچھا، یاسر جٹ صاحب ہیں۔ یاسر جٹ صاحب کہتے ہیں کہ سر ایپی مکرون رینیو کروانے کے لیے جو لوگ لاک ڈاؤن میں پاکستان میں تھے، کیا ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا؟ اچھا یاسر صاحب، ایسا ہے کہ بے شک ایک پریس ریلیز موجود ہے، حکومت یونان نے بڑی وضاحت سے
اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ فلائٹس ایئر لائنس نہیں تھی جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی بندش کی وجہ سے آپ نہیں آ سکے. تو وضاحت یہ موجود ہے. اب ایپی مکرون یا مختلف کہاں کہاں یہ استعمال ہو سکتی ہے. مجھے تو اس کا جرنل جو فارمولا قانون ہے سب کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے قریب ترین وکیل سے تھوڑی دیر قبل رجوع کر لیجئے تاکہ وہ اس کو دیکھ پرکھ لے کہ آپ کا کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے. بہرحال پریس ریلیز موجود ہے اور اس میں آپ کو سہولت ممکن ہے. اچھا جی، کیا ہم یورپ کے کسی ملک سے ایپی مکرون رینیو کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ یاسر جار صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ ہے. اچھا، ایپی مکرون تو شہزادے صرف اور صرف یونان سے ہی ہوگا. کیوں یونان سے ہوگا؟ کیونکہ وہ یونان کا ہی ایک دستاویز ہے اور یونان کی دستاویز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یونان سے ہی ہوگا. اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز کو بڑا مد نظر رکھنا ہے کہ برائے مہربانی آپ فار ایگزامپل ایکسٹینشن تھی، مختلف معاملات تھے، تو 31 دسمبر تک اکثر و بیشتر تمام جو لیگل پرمٹس تھے وہ ویلڈ ہیں. تو کوشش کریں کسی وکیل سے رجوع کر کے، اگر آپ نے نہیں کرایا، اگر تو ویلڈ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، تو آپ نے یہاں سے ہی کروانا ہوتا ہے. یورپ میں جتنے بھی ہمارے شہزادے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اس بات کو جان لیجئے کہ جب آپ وہاں سے فار ایگزامپل آپ جرمن میں ہیں، سویڈن میں ہیں، آپ اسپین، اٹلی، جس ملک میں، خاص طور پر جرمن اور سویڈن وغیرہ میں، جب آپ وہاں کے پیپر کو رینیول کرانے جاتے ہیں اور اگر آپ کا ایپی مکرون ختم ہے تو وہ آپ کو بضد کہتے ہیں کہ پہلے اس کو رینیو کرائیں. اس لیے کسی صورت غفلت نہیں کرنی اور آپ نے ایپی مکرون کو وقت پر رینیو کروانا بھولنا نہیں، لازم ہے یہ. اچھا جی، اس کے بعد وکاس وڑائچ صاحب ہیں. وکاس وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ اگر 5 سال کا وائٹ کارڈ ہو گیا ہے، اس پر عادیہ دیامونس جمع کروا سکتے ہیں. شہزادے وائٹ کارڈ اگر 5 سال مسلسل چل رہا ہے تو پھر اگر چل رہا ہے تو اسے چلنے دے. 5 سال کا کوئی قانون نہیں آیا، نہ ہی وائٹ کارڈ 5 سال چلنے پر آپ عادیہ دیامونس کے لیے پیپر جمع کرا سکتے ہیں. ایسا کوئی قانون موجود نہیں. بڑے سارے بچے، بڑے سارے شہزادے ویسے ہی پوچھ رہے ہیں، یہ بڑی ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ اپنا سنا ہے 5 سال والا قانون آ گیا. وہ میرے بچوں، میرے شہزادوں، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے اسٹانڈ سا ڈال دینا، ایسے ہی کوئی نیا شوشہ ڈال دینا. تو شوشوں سے کام نہیں چلتا. قانون تو قانون ہوتا ہے، اور جب امیگریشن اتھارٹی اس کو ڈکلیئر کرتی ہے، اناؤنس کرتی ہے، نیشنل اسمبلی میں اس بل کو پاس کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ کوئی قانون اور ضابطہ بنتا ہے. نہ اس طرح کی کوئی بات ہے نچلی سطح پر اور نہ نیشنل اسمبلی تک، نہ کسی جماعت نے اس کا بل پیش کیا ہے اور نہ ہی اس کے بل کی کوئی خبر تصدیق موجود ہے. یہ ویسے ہی آپس میں کچھ نوجوان لگے رہتے ہیں. اچھا، اگلے دن یہ ایک مہم جو شروع کی ہوئی ہے اس کی بھی بات بتاتا چلوں کہ میں نے تقریباً 1 ماہ سے مہم شروع کی ہے کہ زمیندارہ کام کرنے والے تمام مزدوروں کو اسپین میں، اٹلی میں، پرتگال میں اور مختلف یورپی ممالک میں مکمل لیگل پیپر دیے جاتے ہیں. اچھا، مکمل لیگل پیپرز دیے جاتے ہیں. اگر کرونا کی یہ فضا، یہ شدت اختیار نہ کر جاتی تو اسپین، اٹلی، پرتگال اور یونان کے 4 قومی اسمبلی کے یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کے ساتھ اس مہم کو بڑا شد و مد سے اٹھانا تھا، لیکن وہ پھر یہ ہو گیا، پھر خرستویانہ آ گیا، پھر اس طرح. تو مانو لادہ میں بتاتا چلوں کہ 1 ماہ میں 2 مختلف اجتماعات ہوئے ہیں. اچھا، آپ نے اس میں بی کیئرفل بھی بہت رہنا ہے، یعنی کہ محتاط رہنا ہے، ہوشیار باش بھی ہے، کیونکہ آج کل یونانی امیگریشن کے جو وزیر ہیں جناب نوتس میتاراکیس بڑے مترک بندے ہیں. شان کرتے ہوئے کبھی ادھر جاتا ہے جوان، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر. خیر، ان کی تو ڈیوٹی ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، وہ تو اپنے فرض کو، اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے. لیکن معاہدے ایسے عجیب کیے جا رہے ہیں. جیسے اگلے دن ایک، خیر اس بات کو کر لوں
تو اجتماع جو دو ہوئے تو اس اجتماع کے بعد ایک تنظیم نے، ورکرز کی تنظیم نے بنگلہ دیشی جو ورکرز ہیں ان کے نام کا اندراج کرنا شروع کر دیا، اور لوگ چھلانگیں مار مار کے وہ اندراج کرا رہے ہیں۔ اچھا میرے بچوں، کہیں کسی غفلت میں نہ رگڑے جانا۔ معاہدہ یہ فار ایگزامپل طے پایا ہے جس کا امیگریشن اتھارٹی نے، وزیر نے خود نوٹس میں تاراکی بڑا ایسے پھونڈ کے نا، وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے معاہدے کیے ہیں جو بے دخل کر دینا ہے مزدوروں کو۔ تو معاہدہ فار ایگزامپل ابھی تک سارے کا سارا منظر عام پہ نہیں آیا، لیکن منظر عام پہ یہ آ گیا ہے کہ ہم جناب آپ کے ملک سے، بنگلہ دیش سے جو ہے مزدور خود لایا کریں گے، لیکن آپ ایک دفعہ اجازت دیں ان سب کا ٹوکرا بھر کے ان کو واپس پھینکیں۔ اگر فار ایگزامپل ایک اس طرح کا معاہدہ ہے کہ 10,000 کو واپس بھیج دیں اور 500 کو ادھر سے ویزا دے کے واپس ادھر بلایا جائے، تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ میں شاباش کہتا ہوں ان کو، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مزدور ہے، جس دنیا کے کسی خطے سے مزدور ہے وہ مزدور ہے، اور مزدوروں کا حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے سے یکجہتی کریں۔ میرے بچوں، سفیر جو ہوتے ہیں ان کے دلال ان کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ مزدور جو ہوتے ہیں، مزدور کا کوئی کام نہیں کہ رشوت وہ لیں، جبر وہ کریں، آپ سے بدتمیزیاں بدماشیاں وہ کریں، اور پھر بھی آپ جناب ان کے پیچھے پیچھے۔ مزدور کا کام ہے کہ مزدور سے جڑ جائے۔ تو آج ان بچوں نے صرف 19 لوگ ان کے جبرن ڈپورٹ کیے گئے، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے صرف 19 بچوں کو کیمپ سے، مینیدی کیمپ سے جبرن ڈپورٹ کیا گیا۔ آج انہوں نے امونیا کا چوک چوراہا جو ہے وہ بند کر کے تو اس کو کہا کہ ہم نے جناب سفیر صاحب نہ آپ کی گائے بیچ دی ہے، نہ آپ کا گھر بیچ دیا ہے، نہ آپ کا کھیت بیچ دیا ہے، ہمیں یہ کوئی نہیں منظور آپ کا۔ آپ ہمارا اگر بہتری اور بھلا نہیں کر سکتے تو یہ زورآوری اور جبر ہم نہیں مانتے۔ بچوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری سرپرستی کریں، رہنمائی کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یونان میں بسنے والا کوئی بھی مزدور کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس سے یہ پتہ ہے کہ کون ہے جو ان کی دلجوئی کر سکتا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک فخر کا مقام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگلے دن میرے پاس ایک نوجوان بچہ آیا، تو ہمارے سفارت خانے نے، ہمارے سفیر صاحب نے کون کون سے جو ہے وہ معاہدہ جات کیے ہوئے۔ یقین کریں کہ سب سے پہلے ایک فلائٹ بھی گئی پاکستان کی، دوسری فلائٹ بھی گئی پاکستان کی، تیسری فلائٹ بھی گئی پاکستان کی۔ وہ بچے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو اتا پتہ ہی نہیں، کہ وہ ہمارا تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ہمیں جناب اٹھایا، 2 پولیس والوں نے، ایک نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے جا اسلام آباد پھینکا۔ تو میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ دیکھتی آنکھوں سے، سنتے کانوں سے جب آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ رشوت لینے والے وہ دنیا میں کسی کی سنتے ہی نہیں، جب انہیں صرف اور صرف اپنے پیٹ کا خیال ہے، سوئٹزرلینڈ والے بینکوں کا بڑا خیال ہے، ان کو بڑا خیال ہے، پتہ نہیں یہ ان کا اور ان کا تعلق کیا ہے، ان کا دل کرتا ہے ساری دولت لوٹے اور لوٹ کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں بھیج دیں۔ تو میرے بچوں، آپ کو خود خیال ہونا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں جو قوم اپنے حال پر رحم نہیں کرتی، خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بڑا ایک مستند، اگر آپ شکوہ کرتے رہیں، شکایت کرتے رہیں، روتے رہیں، چیختے رہیں، کچھ کرتے رہیں، جب تک میرے بچوں آپ نے اپنے حال پر رحم نہیں کرنا، اس وقت تک رحم نہیں ہوتا۔ آج میں فارمولہ ان کو بھی بتا رہا تھا کہ کیمپوں میں جو بچے ہیں، اگر وہ فار ایگزامپل کھڑے نہیں ہوتے، قیام نہیں کرتے، سارے کے سارے وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم تو بند ہیں۔ میرے بچوں، جب تک آپ نہیں کریں گے، باہر 1,00,000 لوگ، 200 قومی اسمبلی کے رکن کچھ بھی کر لیں، مسئلہ یہ سنا اور گنا جاتا ہے کہ بھائی جس کا آپ مسئلہ کہہ رہے ہیں وہ تو آرام سے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، آپ نے کیا سٹینڈ اٹھایا ہوا ہے؟ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اپنے فیصلے کے تحت، تو پھر اس کی ہم سپورٹ کریں گے، ہم مدد کریں گے۔
انسانیت موجود ہے، قوانین موجود ہیں، لیکن جب آپ اپنی رائے سے، کیمپ میں لوگوں کی رائے سے ایک بھوک ہڑتال فار ایگزامپل کا فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ اس سے قبل ہمیں آگاہ کریں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قانونی طور پر غلط ہو، جس سے پولیس کو آپ پر تشدد کرنے کا موقع ملے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونان میں جتنے بھی حراستی کیمپ ہیں، اگر سارے کے سارے لوگ یکجہتی سے دھیمی بارش کی مانند، سیانے اور دانا کہتے ہیں کہ تیز بارش جو ہے وہ برس کر نالی نالوں میں جا گرتی ہے، اور دھیمی مسلسل جو بارش ہے وہ زمین کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی وہ ہیں جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ قیام کرتا ہے تو دوسرے اس کی مدد کرتے ہیں، تو پھر یہ فارمولہ رچتا ہے، جچتا ہے۔ تو اس کے بعد والی بات کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو سفیر صاحب ہیں، ان بیچاروں نے کیا کیا معاہدے طے کر لیے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں آپ بڑی شد مد سے دیکھیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ وہ یہ کیا ہو گیا سب کچھ، یہ تو وہ پھر اب یہی ہوگا، اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چن گئیں کھیت۔ مجھے بڑا قوی اندیشہ ہے کہ جن بچوں کے پاس اسائلوں میں اگر ان کو 7 سال بھی ہو گئے ہیں، 2-3 کیس میرے پاس آئے ہیں، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے جا کے کہا ہے کہ میرے پاس وائٹ کارڈ ہے، کہتا ہے وائٹ کارڈ جس کے پاس ہے ہم اس کا پاسپورٹ نہیں بنا کر دیں گے۔ بڑے بڑے رشوت تو علیحدہ بات ہے، معاملات دوسرے علیحدہ بات ہیں، جبر علیحدہ بات ہے، بدتمیزیاں علیحدہ بات ہیں، وہ پھر بھی وہ قصوری صاحب بچارے آ کے کہیں جی بڑا کام کیتے ہیں۔ قصوری صاحب قاسم سوری صاحب ہے یا قصوری صاحب، میرا خیال سوری صاحب ہے، آپ بڑی قابل عزت جگہ پر ہیں، آپ سارے لوگ، سفیر صاحب بھی بڑی قابل عزت جگہ پر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی بڑی قابل عزت جگہ پر ہوتے ہیں، وزیر صاحب بھی بڑی قابل عزت جگہ پر، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس بیوروکریسی کی تعریفیں کریں، وہ آپ کی تعریفیں کریں، اور درمیان میں پاکستانی قوم کا جو ہے نا وہ بڑگس نکال دیں، تعریفیں آپ آپس میں کریں نا، کیونکہ آپ کو تو آپس میں ایک دوسرے سے کام ہے، قوم سے کیا کام ہے؟ یعنی کہ ایک مزدور جو پس رہا ہے، جو بیچارہ چیخ رہا ہے، یہ دیکھیں کتنا بڑا اگر یہ معاہدہ ہو چکا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھائی اگر کسی کے پاس وائٹ کارڈ ہے تو اس کو پاسپورٹ بھی نہ جاری کیا جائے، نہ ایشو کیا جائے، تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ 7 سال کے ثبوت پر پیپر لینے سے محروم رہ جائیں گے۔ بڑے سارے معاہدے ایسے، ڈپورٹ کا معاہدہ، دوسرے معاہدے، آپ بولے نہ بولے آپ کا پاسپورٹ دینے کا معاہدہ، آپ کو جبراً واپس پاکستان بھیجنے کا معاہدہ، یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے سفیر صاحب، وہ سفیر صاحب جن کو 15-20 ہزار یورو مہینے کا پاکستانی قوم کی ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ اوورسیز دیتے ہیں آپ، یعنی کہ آپ کے وہ ملازم ہیں، آپ کے ملازم آپ کے ساتھ ایسے ایسے بہترین کھیل کھیل رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، اپنے حق کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں سے مشفق ترین ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں، تو جب تک بچہ آواز نہیں دیتا، روتا نہیں، ماں اس کو دھیان نہیں دیتی، بعض اوقات کھانا نہیں دیتی، دودھ نہیں اپنا دیتی۔ تو بڑے اچھے ہوں گے، بڑے اچھے ہیں، لیکن جب تک اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ جو قوم چاہتی ہے وہ قانون ہے۔ اگر آپ سارے کے سارے غلامی میں راضی ہیں تو یہ قانون ہے، آپ راضی جو ہیں، اور اگر آپ کہیں گے کہ میں ذلت اور رسوائی کے رستے پر راضی نہیں، میں نے اس رستے پر نہیں جانا، میں نہیں صبر کر سکتا اس رستے پر، ذلت اور رسوائی کے کمینگی کے رستے پر، تو پھر وہ بیچارے مجبور ہوں گے وہ قانون بنانے کو جو عزت کا قانون ہے۔ تو اس لیے کچھ تھوڑا سا اپنی حالت پر رحم کیا کریں۔ اور بڑے سارے بچے ایسے کہ وہ فار ایگزامپل کہتے ہیں وہ جی دیکھیں جی وہ اب یہ کرنے کا کیا فائدہ جی، اب یہ کرنے کا۔ بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں، بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کچھ نہیں کرنا، انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو وہ پیارا بچہ جو بالکل ککھ نہیں کر سکتا،
وہ اس کی بھی دل شکنی کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو ان بچوں سے محفوظ رہا کریں۔ یہ ہوتے تو بڑے پیارے ہیں، بعض اوقات پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، کویٹ سویٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن مولا علی کا فرمان ہے کہ کسی بزدل بے جرت انسان سے قربت نہ کرنا، اس سے قریب نہ ہونا، اس سے مشورہ نہ لینا۔ اس کی بزدلی جو ہے، اس کی ہڈ حرامی جو ہے، تمہارے عمل کو بھی آلودہ کر دے گی، یعنی کہ بزدل کر دے گا۔ تو میرے بچوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ شرم کی بات ہے۔ جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا وہ بڑی جرت اور غیرت کا کام ہوتا ہے، مردانگی کا کام ہوتا ہے۔ تو جو کر رہے ہیں ان کو دعائیں ہیں، جو نہیں کر رہے ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ مالک کریم ان ہمارے بچوں کو بھی حوصلہ اور ہمت عطا فرماتا کہ ہم سب مل کر قوموں کا جو نصیب ہے وہ نوجوانوں کے قیام سے سنورتا ہے۔ جی، کوئی سوال اگر رہ گیا ہے؟ بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ آج تھوڑا سا اختصار سے ہی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک سکول، اگر تو آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ رشوت دے کر ہی جانا ہے تو یہ ذلت کا رسوائی کا کام ہے۔ تو میں آپ کو تجویز کروں گا کہ سکول آن لائن آپ کے گھر بیٹھ کر آپ کو عزت دینا چاہتا ہے تو وہ عزت لینی چاہیے۔ کوئی آپ کی عزت کو تار تار کرے تو یہ بات بنتی ہے آپ خود ہی پلاننگ کریں کہ میں نے اپنی عزت کا ککھ نہیں چھوڑنا، تو پھر یہ نہیں بنتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے روپ جو ہیں سفیروں کے ساتھ، بڑے ان کے مقرب لوگ اس رشوت کے دھندے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا کھتا چھوڑ دیں تاکہ وہ بیچارے محسوس تو کریں نا، ان کی آئیں ہیلپ کریں، وہ بیچارے محسوس تو کریں نا بھائی اس رشوت میں وہ فخر کرتے ہیں جی میرا بڑا تعلق ہے فلانے مامے ہاں سے، فلانے وزیر سے، فلانے چاچے ہاں سے۔ اور بھائی دلالوں کا تو تعلق ہر ایک سے ہوتا ہے نا، کیوں نہ ہو؟ جب رشوت لینی، رشوت دینی تو تعلق تو بنے گا، لیکن تھو ہے ایسے تعلق پر، تف ہے ایسے تعلق پر۔ تو اس لیے برائے مہربانی ریکمینڈ کرتا ہوں، تجویز کرتا ہوں کہ سکول آن لائن، جنوری سے کلاسیں شروع ہو رہی ہیں تو اس میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسرا ایک بات کر رہا تھا کوئی، چلے بہرحال، ہاں وہ دوسری بات یہ ہے، وہ ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ فون جو ہے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں j.aslam یوٹیوب چینل جو ہے، پتہ ہے کیا فون میں حاضر ہوں، ساتھ بسم اللہ حاضر ہوں، لیکن اس میں ہوتا پتہ ہے کیا، میں نے 10,000 کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو 10,000 کام کرتے کرتے درمیان میں کبھی فون سن سکتا ہوں، کبھی نہیں سن سکتا، دوڑ آپ کے جو آرڈر ہوتے ہیں جناب، آپ کا ہی حکم ہوتا ہے، کسی مظلوم کا، کسی مسکین کا، کسی کا سن سکتا ہوں، کسی کا نہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی j.aslam یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو اپنا آپ کا یوٹیوب چینل ہے، کچھ لینا نہیں، کچھ دینا نہیں، فی سبیل اللہ میری خدمت حاضر ہے۔ اس لیے اس کو دیے کو جلاتے جائیں، سبسکرائب کریں، جو اس کا کرنا ہوتا ہے وہ کر لیں، تاکہ دور تک روشنی جو ہے، علم کی بات جو ہے، قانون کی بات جو ہے، میرے بھائیوں کے نفع کی بات جو ہے، وہ سب تک پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے جناب؟ j.aslam یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ لکھ دیا کریں، جو ہی وقت ملے گا میں آپ کی خدمت میں ویڈیو بنا کے یا جس طرف سے بھی سوال کا جواب دینے میں بڑی خوشی، بڑی مسرت محسوس کرتا ہوں۔ اور آپ کی خوشی، آپ کی مسرت کے پیچھے میرا مشن یہ ہے کہ میں خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، اپنی ٹیم کے لیے، کیمرے کے پیچھے، کیمرے کے آگے، دائیں بائیں جتنے ساتھی شامل ہیں، میں ان پر فخر کرتا ہوں کہ اتنے سالوں سے یہ فی سبیل اللہ سسٹم جاری و ساری ہے، تو رضاکاروں کی وجہ سے، آپ رضاکاروں کی بڑی ضرورت ہے۔ لیجئے آپ اپنے وطن کے لیے جناب دعائیں کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، آپ پائندہ باد، میرا سلام قبول کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ کے حوالے۔